اسلامیہ کی ٹیچر ماجدہ. آج ہمارا عنوان جو ہے وہ پردہ پوشی. کون سا عنوان ہے؟ پردہ پوشی. پردہ پوشی کا معنی ہے کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنا. کیا معنی ہے؟ کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنا. پردہ پوشی کے لیے ستر پوشی کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے. پردہ پوشی کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. اسلام ہمیں پردہ پوشی کے بارے میں تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے عیب تلاش نہیں کرنے چاہیے، بلکہ دوسروں کے عیب کے بارے میں اگر ہمیں پتہ چل بھی جاتا ہے تو ہمیں اس پر پردہ ڈالنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور کسی کے متعلق جاسوسی مت کرو، اور کسی کے متعلق جاسوسی مت کرو. کسی کے عیب اچھالنے، اس کو بڑی محفل میں تانا دینے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے منع فرمایا. اگر آپ کسی سے بات کرنا بھی چاہتے ہیں تو آپ اس سے علیحدگی میں بات کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کی. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بات کرتے تو کسی انسان کو سر منظر پر نہیں لاتے. آپ بڑی محفل میں جب بات کرتے تو تمام انسانوں کو مخاطب کر کے بات کرتے. ایک دفعہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا مسلمانوں کو تکلیف مت دو، ان کے عیب مت تلاش کرو، اس لیے کہ وہ شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عیب تلاش کرتا ہے. وہ شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عیب تلاش کرتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اسے دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کر دیتی ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب نازل ہوتا ہے. ہمیں دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہیے. دوسروں کی برائیوں پر پردہ ڈالنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے اور انسان جو ہے وہ معاشرے کو بہت سی برائیوں سے بچا سکتا ہے. جب آپ دوسروں کے عیبوں پر پردہ نہیں ڈالیں گے، ہر کسی سے اس کے عیب کی بات کریں گے تو معاشرے میں انتشار پیدا ہوگا، جس سے آپس میں بہت زیادہ لڑائیاں جھگڑے ہوں گے اور دوسروں کو جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے. ہاں، ایک صورت میں آپ بات کر سکتے ہیں. اگر کسی غلط کام کی وجہ سے آپ کو یا آپ کے معاشرے میں کسی کو انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر کوئی نقصان ہوگا، آپ اس کے بارے میں دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اس انسان سے نقصان ہو سکتا ہے، آپ اس کے بارے میں باخبر ہو جائیں. اس بات کا اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اور اس سے معاشرے میں جو ہے وہ امن بحال رہتا ہے. اب دوسروں کی عیب پوشی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے عیبوں پر بھی پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے. جیسا کہ زمانہ جہالت میں کفار ایک تو غلط کام کرتے تھے اور دوسرا صبح کی روشنی ہوتے ہی وہ فخری انداز میں اپنے گناہوں کو پیش کرتے تھے دوسروں کے سامنے. اور یہ گناہوں کو پیش کرنے کا انداز ان کا دوسروں کو گناہوں کی طرف راغب کرنے کا، وہ دوسرے الفاظ میں دوسرے لوگوں کو اس کی طرف گناہوں کی طرف دعوت دیتے تھے. آج بھی ہم میں یہ خصلت پائی جاتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے ایک تو گناہ کرتے ہیں، پھر دوسرا اس پر فخریہ طور پر دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہمارے یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ ہم کسی سے ڈرتے نہیں، ہم کسی سے
ڈرتے نہیں. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر پردہ ڈالتا ہے، اس کے ابو پر پردہ ڈالتا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو ظاہر کرنے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت نہیں دی، ہرگز نہیں دی. ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ جب میرا بندہ رات کے اندھیرے میں کوئی گناہ کرتا ہے تو میں صبح کی روشنی تک اس کے عیب پر پردہ ڈالتا ہوں. لیکن وہ بندہ جب خود اپنا پردہ ظاہر کر دیتا ہے تو میں اس پر برہم ہو جاتا ہوں، میں اس پر ناراض ہوتا ہوں، میں اس کو دوسروں کے سامنے بھی ذلیل و رسوا کر دیتا ہوں. اس کی ذلت کے دن شروع ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں دوسروں کے عیبوں پر بھی پردہ ڈالنا چاہیے اور اپنے عیبوں پر بھی پردہ ڈالنا چاہیے. دیکھیں، یہ دیکھنے میں بہت مشکل کام نہیں ہے. کسی کے عیب پر پردہ ڈالنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. اگر آپ کسی کو عیب دیکھتے ہیں، اس پر پردہ ڈالتے ہیں، تو اس کی جزا آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات دے گی. وہ جزا جس کی آپ کو روز قیامت شدت سے ضرورت ہو. وہ دن جس دن ترازو میں عدل کیا جائے. آپ کا اگر برائی کا پلڑا بھاری ہوگا تو سامنے دہتی ہوئی آگ دکھائی دے گی. اگر جنت کا پلڑا بھاری ہوگا تو جنت کی جانے والی ہے. جب اس کے پاس کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، کتنے ایک مکھی کے پاس جتنی نمی اگر کسی مسلمان کی آنکھ میں آ جائے توبہ کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے گناہ معاف کر دیتی ہے، چاہے وہ سمندروں کی جھاگ جتنے بھی وسیع کیوں نہ. صرف آپ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے در میں حاضر ہو کر سچے دل سے اپنے گناہ سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ یہ والا جرم نہیں کریں گے، یہ گناہ نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بہترین بچانے والی ذات ہے. دور حاضر میں اس چیز پر بہت جو ہے وہ ضرورت ہے. اس چیز پر تعلیم و تربیت، وہ چاہے گھر میں والدین کریں یا اساتذہ اسکول میں کریں. کیونکہ میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا پر بغیر تحقیق کیے ہوئے بہت سے ایسے واقعات دے دیے جاتے ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا معاشرے میں. اس طرح دو طرح کے گناہوں میں ہم ملوث ہوتے ہیں، ایک جھوٹ بولنے میں اور دوسرا دوسروں کے عیب اچھالنے میں. تو اس چیز کو ہم سب مل کر جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر ہم اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو معاشرہ ہمارا تباہی کی طرف روز بروز جو ہے وہ اپنے قدم بڑھاتا رہے، جس کو روکنا ناممکن ہو جائے گا. مشکل نہیں، ناممکن ہو جائے گا، اور ہم دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی تباہ کر بیٹھیں. یہ جو آج ہر گناہ کو فیشن کا نام دیا جا رہا ہے اور دور جدید کا نام دیا جا رہا ہے، خدا کے لیے اس کو چھوڑ دیں. ہمارے پاس قیمتی اثاثہ ہے قرآن پاک، احادیث اور بہت سی اسلامی سیرت عائشہ. میری بیٹیاں جو ہیں وہ پڑھی، بیٹے جو ہیں وہ پڑھیں، قرآن پاک کی ترجمے کے ساتھ تلاوت کریں، چاہے 2 آیات کی ہی کیوں نہ کریں، تاکہ اس جدید دور میں جو گناہوں کو آپ نے جدید دور کا نام دیا اسے نکل سکیں. وہ بھی بچے تھے جو 7 سال کے قرآن پاک کی حفظ بھی کرتے تھے اور عالم بھی بنتے تھے. وہ بھی اساتذہ تھے جو اپنے ساتھ بچوں کو رات بھر بٹھائے رکھتے تھے پڑھنے کے. کیوں آج نہ وہ اساتذہ رہے اور نہ وہ طالبات رہے؟ کیوں؟ کہیں نہ کہیں اساتذہ میں کمی اور کہیں نہ کہیں طالبات میں کمی. ہم مسلمان ہیں، ہماری ایک پہچان ہے. ہم کیوں انگریزوں کا پیچھا کرتے کرتے اتنی دور نکل چکے ہیں کہ ہمیں واپسی کے راستے ہی بھول گئے.
ہمیں اپنے دین سے اپنی رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ اگر ہم پردہ پوشی نہیں کرتے، دوسروں کے عیبوں کو ہچالتے رہتے ہیں، اپنی ذات پر غور نہیں کرتے، تو ہم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی تباہ کرتے ہیں، اپنی دنیا بھی تباہ کریں گے اور اپنی آخرت بھی تباہ کریں گے۔ اس سے معاشرے میں بہت سی برائیاں جنم لیں گی اور آپس میں اس قدر انتشار ہوگا کہ نسل در نسل دشمنیاں جو ہیں وہ جاری رہیں گی، جس میں قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمارے ذمہ کچھ ذمہ داریاں لگا کر اس دنیا میں بھیجا۔ صرف کھانا کھانا، پیٹ بھرنا ہمارا کام نہیں تھا، وہ تو حیوان بھی بڑھ لیتے ہیں، وہ بھی پیٹ کے لیے مشقت کر لیتے ہیں۔ ہمیں انسان بننا، اور انسان پہلے بنیں گے تو پھر اس سے مسلمان بنیں گے۔ انسان سے مسلمان بننے کا ایک پروسیس ہے، اور مسلمان سے مومن تک جانے کا بھی ایک مشکل پروسیس ہے۔ جب ایک اچھے انسان بنیں گے تو ایک اچھے مسلمان ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمیں ایک اچھے انسان بننا ہے، اور اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کو بھی سوچتا ہے، دوسروں کی بہتری کا خیال رکھتا ہے، وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو لے کر چلتا ہے۔ اور مسلمان وہ ہے جو اپنے ساتھ ساتھ اپنی دین کی تبلیغ کرتا ہے، وہ ہر اس گناہ، اس عیب کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے اپنی اخلاقیات کی وجہ سے۔ وہ اپنی اخلاقیت کے ذریعے، آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی انہوں نے مشقت میں گزاری۔ ان کے لیے کیا اس کائنات میں کسی چیز کی کمی تھی؟ کوئی کمی تھی ان کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر اے محمد آپ کو تخلیق نہ کرتا تو کائنات کی کوئی چیز تخلیق نہ کرتا، تو کیا ان کے لیے پھر کسی چیز کی کمی رہ گئی تھی پیچھے؟ ہمارے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی مشقت میں گزار دی، دوسروں کو دین اسلام کی طرف بلانے میں گزار دی، ہر چیز انہوں نے سامنے کھول کر رکھ دی مسلمانوں کے، اس کے باوجود بھی ہم لوگ گمراہ ہیں۔ لہٰذا ہمیں خود پر غور کرنا چاہیے۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جس میں برائیاں ہوں، صرف برائیاں ہی ہوں، اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس میں اچھائیاں ہوں اور صرف اچھائیاں ہی ہوں۔ ہر انسان میں برائیوں کے ساتھ ساتھ اچھائیاں پائی جاتی ہیں۔ ہمیں دوسروں میں برائیاں جو ہیں وہ نہیں تلاش کرنی، برائیاں ہمیں اپنی تلاش کرنی ہیں۔ دوسروں میں ہمیں خوبیاں اور نیکیاں تلاش کرنی ہیں، ان کو اپنانا ہے۔ کوئی اچھا